کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کا اس عطا کردہ رزق جو ہے اس کے حصول کے لیے وہ زمین میں کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے سفر اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کچھ ایسے دوسرے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بڑی اہم ترین بات جو مفسرین نے نکالی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو اور رزق حلال کی تلاش میں نکلنے والے لوگوں کو اکٹھا یہاں ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، حدیث پاک کا ایک حوالہ دیتے ہیں یہاں پر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان اپنے کاروبار کے سفر کے لیے، کوئی چیز بیچنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کسی شہر میں جاتا ہے اور وہاں وہ مناسب قیمت پر جو وہاں مروجہ ہے اس سے زیادہ نفع نہیں لیتا اور اس مروجہ نفع کے مطابق اس کو بیچ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسے شہداء کی صف سے اٹھائے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حلال اور جائز کاروبار کرنا، جائز منافع لے کر، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اب دیکھیں نا، شہید نے جان دی ہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دیا ہے، اور یہ وہ شخص ہے کہ جو کاروبار کے لیے گیا ہے، رزق حلال کے لیے گیا ہے اور جائز طور پر مناسب منافع لے کر اس چیز کو مسلمانوں میں وہ بیچ آیا ہے، لوگوں میں وہ بیچ آیا ہے اور واپس آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء جیسے سفر کا ثواب عطا فرمائے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے کتنا حسین و جمیل نظریہ رکھتا ہے، جو کسی اور مذہب کے یہاں نہیں۔ اب لہذا اسلام کو اس لحاظ سے پڑھنے کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ اسلام کو، جو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہے، اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے، اردو میں آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ مکمل ضابطہ حیات۔ اسلام وہ مکمل ضابطہ حیات ہے کہ جس کے اندر کائنات کے اندر ایک مسلمان کو جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، ہر پہلو پہ اسلام بات کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، اسلام نے صرف ہمیں نمازوں تک کے لیے نہیں رکھا، اسلام نے صرف ہمیں مسجد تک کے لیے نہیں رکھا، اسلام نے صرف ہمیں روزے تک کے لیے نہیں رکھا، اسلام نے ہمیں کاروبار کرنا بھی سکھایا، اسلام نے ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ رہنے کا اصول بھی سکھایا، اسلام نے ہمیں پڑوسیوں کے حقوق بھی بتائے، اسلام نے ہمیں معاشرتی اصول بھی بتائے، اسلام نے ہمیں داخلی امور بھی بتائے، اسلام نے ہمیں خارجی امور بھی بتائے، اسلام نے ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ معاملات کیسے کرنے ہیں وہ بھی بتایا، اسلام نے ہمیں دشمنان اسلام کا مقابلہ کیسے کرنا ہے وہ بھی بتایا۔ گویا دنیا کا آپ کوئی ایک ایسا پہلو نہیں لا سکتے جس کے بارے آپ کہیں اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ سب سے بڑی اسلام کے حق ہونے کی دلیل۔ کوئی نہ پڑھے نہ اس کو پتا ہو، یہ تو اس کی اپنی غلطی ہے یا کوتاہی یا سستی ہے، لیکن اسلام نے ہر چیز کو بڑا واضح کلیئر کر دیا۔ اب یہاں فرمایا گیا کہ وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرتے ہیں، اس کے بعد فرمایا گیا پھر فقرأوا ما تيسر منه، تمہیں قرآن میں سے جتنا آسان لگے اتنی تم اس کی تلاوت کر لیا کرو، اس کو پڑھ لیا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو، صلاۃ قائم کرو۔ اب یہاں چونکہ نماز تو بنیادی طور پر یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جو ہم اس کے لیے بولتے ہیں، صلاۃ پر بہت ساری لمبی چوڑی گفتگو جو ہے وہ ہوئی ہے اور لکھی گئی ہے، اس پہ بہت ساری لمبی گفتگو ہو سکتی ہے کہ صلاۃ ہے کیا۔ نماز ظاہر ہے یہ تو اردو میں بولتے ہیں، اردو کا بھی بلکہ یہ اپنا لفظ تو نہیں ہے، یہ فارسی زبان میں نماز ہے جو ہم یہ پنجگانہ ادا کرتے ہیں۔
تو صلاۃ کے بارے میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک تو یہ پنجگانہ جو ہم ادا کرتے ہیں یہ صلاۃ ہے، اور ایک جو لکھا گیا نا کہ اقیموا الصلاۃ، یعنی لکھا گیا کہ فقرؤوا الصلاۃ، نماز پڑھو نہیں بلکہ نماز قائم کرو، صلاۃ قائم کرو۔ صلاۃ قائم کرنا کیا ہے؟ صلاۃ قائم کرنے کے حوالے سے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ 5 وقتی نہیں ہے، بلکہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو رات سونے تک، اس میں 5 اوقات تو یہ ہیں جو آپ فرائض ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ باقی جتنا وقت ہے اس کو اس اصول کے مطابق گزارنا جو اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے، یہ صلاۃ کو قائم کرنا ہے۔ نہیں یہ صرف جو 5 وقت آپ آتے ہیں اور فرض ادا کرتے ہیں، 2 فجر کے ہیں، 4 ظہر کے ہیں، 4 عصر کے ہیں، 3 مغرب کے ہیں اور 4 عشاء کے ہیں، اور اس میں 3 وقت کا اضافہ کر لیجیے۔ نماز تو ظاہر ہے یہی ہے، باقی تو سنن اور نوافل میں آتا ہے، فرائض تو یہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ صرف فرائض یہی نہیں ہے جو صرف آپ 5 وقت میں آپ ادا کر لیتے ہیں، نہیں، یہ اس نماز صلاۃ قائم کرنے میں سے ایک حصہ ہے۔ باقی صلاۃ قائم کرنا یہ ہے کہ صبح سے لے کر رات سونے تک، صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک، یہ والا جتنا سارا وقت ہے یہ تمہارا صلاۃ قائم کرنے میں یوں گزرے کہ کوئی ایک عمل بھی ایسا نہ ہو جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہو، اسے کہتے ہیں صلاۃ کو قائم کرنا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ نے پورے قرآن میں جہاں جہاں ذکر آیا صلاۃ کا تو فرمایا گیا صلاۃ کو قائم کرو، صلاۃ کو قائم کرو، صلاۃ پڑھو نہیں، کہیں نہیں آیا پورے قرآن میں، صلاۃ قائم کرو۔ اب یہ ہے قیام صلاۃ، یہ ہے قیام صلاۃ۔ اب یہاں مجھے ایک بات یاد آئی، ایک بہت عظیم استاد کرام کی اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے اور ان کا سایہ پوری امت پہ تعلق قائم رکھے، آمین۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول کے ساتھ میں سفر کر رہا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا یہ جب نماز ادا کرتے ہیں، صلاۃ ادا کرتے ہیں، تو جب آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو فرمانے لگے ظاہر ہے ان سے بڑی بڑی چیزیں نصیب ہوتی ہیں تو میں آپ کو بھی کچھ چیزیں دے دیتا ہوں، تو فرمانے لگے ساتھ یہ نیت بھی کر لیا کرو وَأَنَا أَصْغَرُ، وَأَنَا أَصْغَرُ، کیونکہ وہ عربی زبان کے بہت ماہر ہیں، اس لیے کچھ زیادہ وہ گفتگو عربی میں کرتے ہیں۔ تو میں کہا جی بالکل ضرور انشاءاللہ، کوشش پہلے بھی ہوتی تھی اور اب اس کو باقاعدہ حصہ شامل کروں گا اس میں۔ وَأَنَا أَصْغَرُ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں سب سے چھوٹا ہوں۔ اللہ سبحان اللہ، سمجھے؟ یہ صلاۃ، یہ صلاۃ یعنی کہو اللہ اکبر تو سب سے بڑا ہے، وَأَنَا أَصْغَرُ میں سب سے چھوٹا۔ اگر یہ لفظ قائم ہو جائے نا جی اور ہماری زندگی میں شامل ہو جائے، بڑی مشکل ہے، لفظوں سے بولنے کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ نیت جو ہوتی ہے وہ زبان کی محتاج نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ جو ہم نماز کی نیت کرتے ہیں زبان سے، یہ اسلام میں یہ نہیں ہے، یہ تو ہم لوگ غافل ہیں نا جی، دنیا میں پھنسے ہوتے تھے، اس لیے کہا علماء نے زبان سے پڑھ لیا کرو، چلو تمہاری توجہ دنیا سے ہٹ جائے اور تمہیں پتہ ہو کہ ہم صلاۃ میں جا رہے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کبھی نیت نہیں کی، میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا تھا، مجھے یاد ہے بتایا تھا میں نے۔ یہ تو ہم لوگ غافل ہیں، دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہم وہ زبان سے کہتے ہیں اور ہمیں علماء نے بتایا، وگرنہ صلاۃ کے لیے یہ زبان سے ادا کرنے والی نیت کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بس آپ آئیں اور کھڑے ہو جائیں، یہ ہے۔ تو یہ وَأَنَا أَصْغَرُ جو ہے یہ بھی لفظوں سے آپ نے نہیں پڑھنا، اور نہ لفظوں سے اس کو ادائیگی کی ضرورت ہے اور نہ اس کا یہ محتاج ہے، آپ کا دل گواہی دے مولا تو سب سے بڑا ہے اور اس کائنات میں سب سے میں چھوٹا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، اس پہ قائم ہونا، اور لیکن انسان کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو جائے تو یہ کام مشکل بھی آسان ہو ہی جاتے ہیں۔
اور اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھنا جو ہے اور اپنے آپ کو سب سے چھوٹا کرنا اللہ کی بارگاہ میں، تو یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ جس نے ایسا کر لیا اللہ تعالیٰ پھر اس کو کائنات میں سب سے بلند فرما دیتا ہے۔ اس پہ حدیث سن لیجیے، ظاہر ہے بڑوں کی بات ایسے تو علماء کی اور محدثین کی باتیں ایسے تو نہیں ہوتی۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رفعہ فوضعہ اللہ ومن وضعہ فرفعہ اللہ تعالیٰ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹا کر دیتا ہے، اللہ اس کو جھکا دیتا ہے، اور جو اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اللہ کی ذات اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ آپ کے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان۔ تو لہذا سمجھ کے آئی اگر بلند ہونا چاہتے ہو تو اس کے لیے جھکنا پڑے گا، جھک جاؤ۔ یہی اللہ والوں کا اور ہمیشہ اللہ کے معبود لوگوں کا طریقہ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو جھکاتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بلند کرتا چلا گیا۔ ہاں جی، بلند کرنے والے بلند نہیں ہوتے، جھکنے والے بلند ہو جایا کرتے۔ آگے فرمایا گیا اگلے الفاظ وہ بڑے عظیم ہیں، نماز سلام قائم کرنے کے بعد فرمایا زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ جو ہے نا جی، یہ بڑا اہم فریضہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس میں مسلمان بہت غفلت برتتے، بہت سستی کر جاتے ہیں زکوٰۃ کی ادائیگی میں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اسی طرح فرض ہے صاحب نصاب پر جیسے نماز فرض ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن کا متن جہاں میں ابھی تو جہاں بھی صلاۃ کا ذکر آیا ہے وہیں پہ ساتھ کس کا ذکر آیا ہے؟ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ تو مفسرین نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اللہ اس کی نمازیں بھی قبول نہیں کر پائے گا۔ اس لیے جو صاحب نصاب ہے جس پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے وہ ہر صورت زکوٰۃ ادا کرے۔ اس میں عشر بھی شامل ہے، عشر بھی زکوٰۃ کا حصہ ہے۔ جو شخص ذمہ دار ہے، جس کی زمینیں ہیں اور اس کی فصلیں ہوتی ہیں، تو اس میں سے اگر وہ قیمت خرید کے پانی وغیرہ چیزیں نہیں لگاتا تو اس پہ 10واں حصہ ہے، اور اگر وہ پانی وغیرہ باقی اخراجات اس کے ہوتے ہیں اس طرح کے تو اس کے لیے 20واں حصہ ہے۔ آج کل زیادہ جو عشر ہے وہ 20واں حصہ ہی ہے موسٹلی، کہ لوگ اس کو پانی بھی خرید کے لگاتے ہیں، اس کے اوپر باقی چیزیں بھی میڈیسن بھی ہیں، تو جو اس کے لیے وہ کرتے ہیں بیماریوں کی وجہ تحفظ اور بچاؤ کی وجہ سے، تو یہ 20واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ نہیں دے گا تو سارا اناج اس کے لیے ناجائز ہو جائے گا۔ ڈنگر کے بارے میں جی ڈنگر کے بارے میں، ہاں، جانوروں کے بارے میں بھی، جانوروں کے بارے میں بھی بالکل زکوٰۃ اسی طرح ہے۔ اگر کسی کے پاس جو ہے وہ اونٹ ہے، 5 اونٹ بیان کیے گئے ہیں، تو اس میں سے ایک جو اس کا بچہ ہوتا ہے 1 سال کا، ٹھیک ہے، جسے جزع کہتے ہیں عربی زبان میں، وہ دینا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں تو 40 بکریوں میں سے ایک جو سال کا اس کا بچہ ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دینا، یہ بھی فرض ہے، ضروری ہے، نہیں دے گا تو مجرم ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس 20 گائے ہیں یا بھینسیں ہیں تو اس میں سے اس کا ایک جو بچڑا ہے 1 سال کا، ٹھیک ہے، یا بھینس کا بچہ جو ہے وہ 1 سال کا جو ہے وہ دینا اللہ کی راہ میں فرض اور ضروری ہے، نہیں دے گا تو مجرم ہوگا۔ ہاں، باقی جو گھوڑے ہیں کیونکہ یہ جہاد میں استعمال ہوتے تھے اس لیے سرکار نے فرمایا گھوڑوں پر جہاد زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ استعمال ہوتے تھے جہاد کے اندر، تو اس میں جتنے کسی کے پاس گھوڑے ہیں اس پہ نہیں ہے کیونکہ وہ جہاد میں استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل گھوڑوں پہ جہاد کوئی نہیں ہے، لہذا اب جو گھوڑے رکھے گا وہ شوق کے لیے رکھے گا، اس کو بھی اب زکوٰۃ دینا ہوگا۔ ہاں جی، یہ علماء نے اب یہ لکھی، اس پہ تصریح کی ہے، کیونکہ جس وجہ سے زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی وہ کیا علت تھی؟ وہ تھی جہاد، اور اب جہاد تو گھوڑوں پر راہ نہیں ہے، اب تو بٹنوں پہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، یا باقی اور نئے نئے جدید طریقے آ گئے۔ ہاں، لیکن آج بھی اگر کسی نے گھوڑے جہاد کے استعمال کے لیے دور دراز کچھ علاقے شاید ہوں، ایسے کئی جگہ شاید ایسی ہو جہاں جہاد کے لیے گھوڑے اب بھی استعمال ہوتے ہوں، تو ان پہ وہی حکم ہے۔ لیکن جس نے شوقین، کافی لوگ یہاں جو شوق کے لیے رکھتے ہیں، تو اس کو زکوٰۃ اس حساب سے دینی پڑے گی۔
اور اس کو علماء نے بعض فقہاء نے لکھا بھی ہے کہ گھوڑیوں پہ زکوٰۃ ہے، گھوڑوں پہ نہیں ہے۔ اس پر بھی بحث ہے کہ گھوڑی پہ زکوٰۃ ہے، گھوڑے پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھوڑیاں استعمال نہیں ہوتی تھی، گھوڑے استعمال ہوتے تھے، تو جب وہی احکام واپس لوٹ آئیں گے تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ حکم واپس لوٹ آئیں گے۔ تو یہ جانوروں پر، فصلوں پر، باقی جو پیسے ہیں اس پر، کاروبار پر، بزنس پر، یہ سارا نصاب میں نے آپ کو بتا دیا ہے، پہلے بھی کئی دفعہ میں اس کو بیان کر چکا ہوں۔ تو اب زکوٰۃ قائم کرنا یہ بھی بندہ مومن پر فرض ہے، اور یہ اسلام کا خزانہ ہے۔ آگے فرمایا گیا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ سبحان اللہ بڑا ہی وضاحت طلب ہے۔ یہ اتنے تھوڑے وقت ہو گیا، اس میں نہیں کہ مکمل ہوگا، اس پہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صلاۃ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو صاحب نصاب ہیں انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حلال اور جائز اور مناسب نفع کے ساتھ کاروبار جو کرتے ہیں اللہ انہیں اس کی توفیق دے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔